کہ بہترین ہے وہ بندہ جڑا قرآن پڑھ دے تو پڑھیں دے. تو ڈٹھا ہو سی ترجمہ ایو لکھیا کھڑا ہوں دے، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن مجید کو سکھے اور قرآن مجید کو سکھاوے. یعنی جتھاں پڑھنا ضروری ہے اور قرآن دا حق ہے، جتھاں پڑھاونا ضروری ہے قرآن پاک دا حق ہے، اتھاں قرآن مجید کو سکھنا تے سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ قرآن دا حق ہے. جڑے معاشرے دے اندر انقلاب آیا ہا قرآن مجید دی وجہ تو تبدیلی آئی ہے، راہزن لوگ راہبر بنے ہیں، انہوں نے قرآن مجید دا اے حق بھی ادا کیتا ہا کہ قرآن پاک کو سکھے ہن تے نال سکھیں دے ہن. صحیح حدیث ہے صحابہ کرام دے بارے اندے فرمیندن کہ اساں زیادہ تو زیادہ قرآن مجید دیاں دا آیات نبی پاک تو سکھ دے ہاسے سن دے ہاسے وال انہاں دے اتے عمل کریں دے ہاسے وال بعد اندر ون کے مزید آیات سکھ دے ہاسے. جب تک وہ آیات سمجھ نہ آمنا یا جب تک انہاں تے عمل نہ ہویا تب تک اساں مزید آیات کہنا سکھ دے ہاسے. سکھنا تھوڑا ادھا ایکو کھول دے تے تھوڑا والیم. سکھنا سمجھنا قرآن دا حق ہے. پڑھنا بھی ضروری ہے، پڑھاونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بندہ توتے علی کار پڑھدا کھڑے وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر کوئی پڑھدا کھڑے کہ طلاق دا مسئلہ ہی ہے، طلاق جڑی ہے اے 2 دفعہ ہے، اگر کوئی پڑھدا کھڑے تے ولا او کو پتہ کہیں نہیں طلاق دے مسائل دا تو سمجھو قرآن دے ادب دا حق ادا نہیں کرنا کھڑا. اگر کوئی بندہ شراب والے آیات پڑھدا کھڑے لیکن وہ شراب والے آیات کو سمجھدا نہیں، سمجھو قرآن دے آداب دا حق ادا نہیں کردا. اے سارے اندر سود خوری عام ہے، ماں باپ دی نافرمانی عام ہے، اساں بے نماز عام ہے، سارے اندر جہالت عام ہے، اساں اہل الحدیث اہل السنہ ہیں لیکن سارے اندر حسد عام ہے، سارے اندر خیانت عام ہے. ان دی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان دی وجہ ہے کہ اساں قرآن مجید دا جڑا حق ہے نا سمجھن والا سکھن والا وہ اساں ادا کہنے کیتا. میں کو بڑی بات لگی ہے ایک بندے نے کیتی ہے بھئی تواڈے مساجد جڑے حافظ قرآن نمازیں پڑھدے کھڑے ہوندن کیا انہاں کو پتہ ہوندے کیا کھڑے آدھے ہیں، یا جڑے مقتدی نمازیں قرآن مجید کو سن دے کھڑے ہوندن انہاں کو پتہ ہے بھی ایسا کیا کھڑے سن دے ہیں. ان دے جواب وچ میں کوئی بات نہیں کی تھی بھی خاموش ہی رہیاں بھی واقعات نہیں میں ہی ہے نا. اکثر لوگوں کو پتہ ہی کیا نہیں ہوتا کہ قرآن مجید ہے جڑا او اصل آدھا کیا پیسہ مخاطب کیا ہے، سارے واسطے قرآن خطاب کیا کریں دے سب کو نہیں پتا. یا ایھا الذین آمنوا دا کیا مطلب ہے، یا ایھا الناس دا کیا مطلب ہے نہیں پتا. یعنی ایسا پڑھتے ہیں طلباء کو پڑھنے ہیں بالیں کو پڑھنے ہیں، اگرچہ اندے اندر بھی خیر ہے لیکن قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھن جڑا ہے قرآن دا حق ہے. نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا فلانی وادی ہے تساں چاہندے ہو پسند کریں دے ہو کہیں بندے کو فری بغیر پیسے دے بغیر محنت دے اونٹنی مل ونجے، چاہندے ہو 2 اونٹنیاں مل ونجن بغیر محنت کیتے. صحابہ کرام ادن کیوں نہیں سے چاہندے؟ آپ نے فرمائے تواڈے وچوں جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد قرآن مجید دی ایک آیت پڑھ سی نہ ای نہیں پڑھن دا لفظ نہیں، جیڑا ایک آیت سکھ سی جیڑا ایک آیت پڑھ سی لیکن سمجھن دے نال او کو پتہ ہو سی کہ آیت کڈن آئیے کیوں آئیے اندے وچ حکم کیا ہے اللہ اندے اندر آکھن کیا چاہتا ہے اور یہ آیت کے مراد کیا ہے. یعنی جیڑا بندہ تواڈے وچ قرآن مجید دی آیت کریمہ کو سکھے سمجھے، سارے گھر قرآن بھی ہے، سارے سینے قرآن بھی ہے، جلسے بھی سن دے ہیں، جمعے بھی سن دے ہیں، عیداں بھی سن دے ہیں، موبائلیں تقریراں بھی سن دے ہیں، تا کو تائیں چوتھی تے کھڑے سود خور بھی ہیں.
شرابی بھی ہیں، جواری بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، کوڑے بھی ہیں، بد عقیدہ بھی ہیں، خائن بھی ہیں، ساریاں بلائیاں ساڑے یہ مطلب ہے قرآن دا کوئی قصور نہیں۔ اج کل تے لوگ قرآن اجے کو بدنام کرنا کہ یہ دعا کرنے نہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک قرآن والے اگر بہشت چ گئے اساں فرنٹ سیٹ تے ہو سوں، اودی پتہ وجہ کیا ہے؟ اودی وجہ ہے کہ اساں قرآن پاک دا وہ حق ادا نہیں کیتا جیڑا حق اللہ نے قرآن چ دسائے کہ وہ یہ ہے کہ تساں قرآن مجید تے غور بھی کرو، فکر بھی کرو، سمجھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح کہ قرآن تو کو ادا کیا ہے۔ سارے اندر ہے بڑی کمزوری۔ میں تو کو گزارش کرے ساں کہیں ایک جلسے تے، کہیں ایک عالم دی تقریر ہے، کہیں ایک خطبہ جمعہ ہے، کہیں ایک درس قرآن ہے، تساں وچوں ہر ساتھی کوئی ایک آیت بھی سکھ ونجے تو وہ عالم بن ویسی انشاءاللہ، خطیب بن ویسی، مبلغ بن ویسی، تساں سارے مبلغ بن سکتے ہو۔ اچھا اگر ایویں نہ کرو سویر نال جڑے ویلے او حکے واسطے تے بٹ گپ واسطے ٹائم کٹ دیں، موبائل واسطے ٹائم کٹ دیں، ٹور پوموں تے کہیں مدرسے لگے ونجوں تے کہیں عالم دین دے نال بیٹھ بھی تیرا کوئی فری پیریڈ ہو سی، مولانا عاقب صاحب کے، مولانا تنویر صاحب کے، بے علماء صحیح آئے ہیں، ایک آیت سکھا دو، ایک آیت سمجھا دو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صحابی رسول، کیا نا کی دمی تو سن میری واری نا ہی نہیں گرنا، میں کو پتہ ہے تھوڑا ہی دا ایکو کھولو تے والیم۔ حضرت حکیم بن، بولو بھئی تھوڑا والیم کھول دے دا، حکیم بن حزام، تھوڑا جی میں رکھی تقریر ہو سی لیکن جڑا ذوق اللہ ہو سی وہ کو سمجھا سی۔ حکیم بن حزام دی عمر ہائی 80 سال، کتی بولو بھئی، ڈیلی قرآن سکھن ویندے ہن معاذ بن جبل کے، تے حضرت معاذ بن جبل دی عمر ہائی 30 سال، کتی 30 سال دے جوان کے قرآن سکھن، کتی سال الاندہ 80، کتی 80 سال اللہ۔ کہیں پوچھے بابا جی حکیم بن حزام تساں وڈیرے ہو 80 سال دے ہو تے جوان کے قرآن سکھ دے پے ہو، اے زیب تا نہیں دے دا؟ انہیں کہ زیب دا کیا مطلب ہے؟ انما اہلکنا تکبر، سا کو ہی تکبر نے تے ہلاک کر دیتے، بس میں کو قرآن مجید سکھنا ہا، انہوں کو قرآن مجید اندے این واسطے میرا دل آدھے میں سکھن میں نا، این دے زیب دیتے مناسب دیتے، بغیر مناسب دی کیا بات ہے؟ یعنی انہیں کوئی شوق ہا وہ قرآن کیا کرنے ہیں، بولو بھائی سکھ دے ہیں۔ سارے کئی بھرائیں نہیں تھائیں، میں کہیں کو لو پوچھا چاہ سورت فاتحہ دا بیا نا کیا ہے تو پتہ کہنا اسے، علماء کو پتہ ہے یا کچھ لوگ ہیں جنہیں کو معلومات ہیں سورت فاتحہ کو فاتحہ کیوں آدن کوئی پتہ کہنے۔ کہیں بندے کے پوچھانے قرآن چاہ نہیں تیرے پوتر چوری نہیں کی تھی، وہاں کہ پہلے میں قرآن دکھاؤ تو صحیح، وہ کو قرآن دکھائیں نے مسیحی چو چاہیں بھی اے قرآن ہے، وہ کھل ہی پہ آکھن لگے جے اے چاوڑے ایو جائیں با میں 1000 دے ہو میں چاہ گن سے۔ یعنی میں صحیح قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب کو سندہ ہوں، میں صحیح مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب کو سندہ ہوں، اسا مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب کو گھوڑی تے گھنن دے آسے، میں مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ کو سندہ ہوں۔ یہ بابے گال کرندن کے نہیں کرندن؟ اسا بابا فلانے حبیب الرحمان یزدانی رحمہ اللہ کو سن دے آسے، اسا مولانا روپڑی صاحب کو سن دے آسے۔ اچھا بھی سورت اخلاص کیا کون آدن؟ آدھے مولی صاحب پتہ کوئی نہیں، زندگی گزر گئی زندگی۔ ہون جو آئے ہوئی تا دیگاں پکین جلسے اشتہار خرچہ لوگ نیندر چھوڑیے، تو آدھے پلے کیا پائے میں کو سمجھاؤ ذرا، ایہو پلے پائے بھی چوری کیتی رکھو تے قرآن دی آیت وجالنا من بین ایدیہم پڑھی رکھو، کدے ہی نہ ڈھکی سو۔ کیا خیال ہے؟ کہیں دی دھی بین کڈھی رکھو تے جیڑے ویلے پیشی ہوئے پکڑی جان دا ڈھکی جان دا خطرہ ہوئے، آیت پڑھو چاہ کوئی مائی دا لال تو کو پکڑی نہیں سکتا۔ نماز پڑھو نہ پڑھو ضروری تو کہے نہیں، ترجمہ پڑھو نہ پڑھو ضروری تو کہے نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ کچھ سکھے ہو نا، چاستے آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آیت پڑھو بھئی مسئلہ ہی کہ نہیں، وہ بے دی پیشی ختم، اوکو تے جج
جج کے جڑی وڈی نا انصافی کیتی ہے کیس نال وہ فائل ڈٹھی ہی نہیں، یہ جڑا بدبختا وہ بغیر ڈٹھی فائل دے بندے کو چھوڑ دیتے، پتہ نہیں وہ اللہ کیا حساب دے کیتی رکھو چوریاں، پیتی رکھو شراباں، نال ایتاں پڑھی رکھا ہے، کوئی مائی دا لال تو کو نقصان ہی نہیں دے سکتا۔ وہ بھئی سمجھ سی کون قرآن کو، آیات دے ترجمے کو کون سمجھ سی؟ یہ جرا دھی بھیڑ دا حق کھا دی بیٹھے یہ کو قرآن دا پتہ ہے؟ قرآن دے ہوتے غور کرنے فکر کرنے کشے دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جے تسا اسا قرآن کو نہ سمجھا والتا سمجھو ساری زندگی برباد ہے، جے اسا قرآن کو نہ پڑھیا والتا سمجھو کوئی فائدہ کا نہیں، صرف پڑھنا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح بخاری ہے ہون ڈیٹے گا نا، ہون تو سا ہو لینے اٹھ سو انشاءاللہ بھی یہ پتہ نہیں کڈو گاٹے ہن لگے، ٹھیک ہے نا سی ہون اوہو ہی سنو سی جے کو قرآن سمجھا سی۔ اجازت بھی ہے میری طرفوں 12 وجن والا انشاءاللہ 12 کہیں دینا وجن میری طرفوں اجازت، صبح نماز پڑھنی ہو سی، کہیں پڑھامنی ہو سی، کہیں تہجد پڑھنی ہو سی، میرا یہ ایشو کہیں نہیں کہ واہ واہ تھی وے بھل بھل تھی نا میں انشاءاللہ جڑی گال چھیڑنی ہوندی ہے نا وہ دماغ اچ بلھاونی ہوندی ہے، تہاڈی مرضی تسا نیندر کرو، تہاڈی مرضی ٹیک ونج لگو، تہاڈی مرضی اٹھی ونجو، تو کو اختیار ہے، تو کو اجازت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے آپ نے فرمایا ایک بندہ قرآن پاک پڑھدا بیٹھے تے صحیح صحیح پڑھدا بیٹھے، حدیث پڑھدا تو کو نال حوالہ دے سا، قرآن پڑھدا بیٹھے تے صحیح صحیح پڑھدا بیٹھے تبھی آؤں دے نال بندہ ہے جیڑا قرآن پڑھدا پہلے لیکن کو پڑھن دا ڈا نہیں آندا، اٹکدا بیٹھے تے نال نال غور کرنا بیٹھے یہ لفظ دا کیا مطلب ہو سی، ایندا کیا مطلب ہو سی، ایندا کیا مطلب ہو سی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا پڑھدا بیٹھے سمجھدا بیٹھے، علماء بیٹھن تھے میں اگر غلط بیانی کراں میں کو ڈھکوا کھڑاؤ بے شک پرچہ چا کرواؤ شور کوٹ، اللہ دی قسم میں کوئی ایک صحابی ثابت کرو جڑا قرآن پڑھدا ہا تے سمجھدا نہ ہا، ایک صحابی ثابت کرو، میری جماعت دے علماء بیٹھن، ایک نبی دا شگرد ثابت کرو جے کو قرآن توتے علی کا رندہ ہا تے ترجمے دا پتہ کہنا، تو آپ کو پتہ ہے ساکو پتہ ہے کہنا آج تک زندگی گزر گئی ہے قرآن دی آیات دے ترجمے دا نہیں پتہ، تو سود نہیں مکدا، تو بے صبری نہیں مکدی، تو خودکشی نہیں مکدی، اے حق کے قرآن دا جڑا سا ضائع کی تھی پائیں جنی وجہ تو سارے حق ضائع تھے پن۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے جڑا بندہ قرآن مجید پڑھدا بیٹھا ہوئے تے نال سمجھدا بیٹھا ہوئے، کیا بیٹھا ہوئے تے نال اڑدا بیٹھا ہوئے، ال حمزہ زبر لام ال وط غلط پڑھ دے شدہ وط ہا زبر میم ہم، یعنی کوشش کی تھی بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے امام کائنات نے فرمائے مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران۔ صحیح بخاری دی حدیث، روایت کون کریں جن اماں جی حضرت عائشہ، دیکھنا میں دوئے حضرت اماں جان فرمائیں جن نبی پاک نے فرمائے ایک بندہ حافظ ہے، عالم ہے، قرآن پڑھدا بیٹھے سمجھدا بیٹھے، کو پتہ ہے کہ میں کیا بیٹھا دا اللہ ہی کو بھی ثواب دے سی، ایک قیامت چلی فرشتے دے کٹھے ہو سی، ایک بیا بندہ ہے مقابلے جیڑا بندہ اڑ اڑ کے پڑھدا بیٹھے اے سمجھدا بیٹھے لیکن قرآن ہی دے ہوتے مشکل پیا گزر دے، اے اڑدا بیٹھے لیکن زور لائی پائے، اللہ دے نبی فرمینن وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، قرآن ہی دے واسطے مشکل تھی نہ پائے۔ اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ صحیح سالم پڑھدا تے سمجھدا بیٹھا اللہ ہی کو ایک اجر دے سی، جیڑا اڑ اڑ کے پڑھدا بیٹھا تے سمجھن دی کوشش بیٹھا کرے نا اللہ ہی کو ڈبل اجر عطا کر دے سی، کیونکہ کیا بیٹھا کریں دے زور لینا بیٹھے کوشش کیتی ہوئے کریں پوچھ دے مسئلہ آدھے مولوی صاحب السلام علیکم بسم اللہ دا قرآن تے ختم کر سکدا
پوچھے وے کہ نہیں؟ مولوی سے بسم اللہ، میں کہ او کیویں؟ آدھے کئی مولوی آدھن قرآن کھول بہو، قرآن دے 17 تے بسم اللہ بیٹھے پڑھو، لفظ ہو سی فاتحہ دی آیت دا، تساں آکھا ہے بسم اللہ، لفظ ہو سی سورۃ البقرہ دا، تساں کیا آکھا ہے؟ یہ کوڑ ہے یا نہیں؟ بولو بھئی۔ ہن بندہ آکھے مولوی صاحب مسئلہ ہے ابا میرا کہیں نہیں، میں باقی لوگیں دو اشارے کر کے ابا ابا آکھی رکھاں، ہر کوئی آکھن وال حلالی تو نہیں، کیا خیال ہے؟ ہے سورت کہف تے آدھے بسم اللہ، ہے سورت توبہ آدھے بسم اللہ، انجھے مولوی ہیں کہ پڑھی رکھو۔ مولوی این کیوں نہیں آکھیا بھئی پورا قرآن پڑھن دی عادت بنا، بھاویں تیری عمر وڈی کیوں نہیں تھی گئی؟ حکیم بن حزام کے تو وڈا کہنے تھی گیا، کتنی سال عمر ہے انہوں نے؟ تے 80 سال ہے، کیا کرنے ہیں؟ قرآن سکھ دے ہیں، کیا کرنے ہیں؟ قرآن۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، او میاں زور لایا کرو۔ ایک بھی گال سناواں تو اگوں دلوں سن دے ہو، وہ تھکے تو نہیں بیٹھے، جوان مسلمان تھے، حاوی امیر ترین، میری گال دے نال تھی وائدرہ، ابے حکوم لیفٹ نہیں تھی، اماں آخر اماں دا ہا سہارا، اماں کو آگے جڑے کپڑے پاتی میں نہیں اے بھی لہا رہے، اچھا ہوا کہ کشے تو دے اماں وال گھالا کپڑا چادر ٹاٹ سچے سی، او کو دو ٹکڑے کیتن سی، ایک دی دھوتی بنائی ہے، بے کو اتے سچے سی، دو ٹاٹیں والا جوان جہاں نا عبداللہ ذوالبجادین، پہلے ہا عبدالعزا، نبی سی وال فرمایا دو ٹاٹیں والا عبداللہ، پوری رات سیالے دی ٹھڈی سفر کیتے سی، فجر دا مسجد نبوی پہنچے، نبی سی ڈٹھے تے آدھے اللہ دے نبی ہر شے چھوڑ آیا، بس تو اڈو آ گیا ہیں۔ نبی سی فرمایا قرآن پڑھیا کر، وہ تختیاں ہویاں نوں والے چمڑے دے اوتے لکھیا پیاراں دا، یا پتھریں تے یا گتیاں تے یا لکڑ تے۔ فجر دی نماز دے بعد ایویں عبداللہ پڑھدا بیٹھا آئی تے نال اڑدا بیٹھا آئی تے نال سمجھدا بیٹھا آئی تے نال اچا اچا بیٹھا پڑھدا آئی، اچا اچا، اوہی میں ذوق نویں نویں گال آئی ذوق نال تے اڑے وت نبی سی لقمہ دے میں وت۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، جلالی طبیعت ہیں، آکھن لگن وے عبداللہ بھراوا نواں نواں مسلمان ہوئی، آواز اپنی جھکی رکھ، ساری تلاوت متاثر پئی ہوندی ہے، ایسا پڑھ اچا نہ پڑھ، ساڈے ذوق وچ ساڈے شوق وچ ساڈے خضوع وچ تبدیلی اندی پئی ہے۔ امام کائنات دے کنے وچ جڑے ویلے بات گئی ہے، آپ نے فرمایا عمر اپنی زبان کو تھوڑا جیاں روک کے رکھ، عبداللہ ذوالبجادین کو ذرہ برابر بھی کاون ڈال نہ آلا، میں ڈیدہ بیٹھا عبداللہ ہی میں محنت کر کے قرآن پڑھن دی کوشش پیا کریں دے تے اللہ دے فرشتے ہی دے گرد بے کہیں دی کامیابی دی دعا بیٹھے کریں دے۔ تو آکو اندے قرآن آدھے مول سے تے توارے دی میں ابا بشکوامنا ہوئے حافظ سادہ ہو، ابا دھمالنا ہوئے حافظ سادہ ہو، گھر سارے جن بھوتن مولی صاحب سلام علیکم میں آیا تو آڈو سارے اہل دیسیں چی کوئی ہے جڑا دم پھوکا کرے ٹھاکا تھی وی تے کو قرآن نہیں ہندا، تے کو کی موت پائے گئی ہے، وڈے وڈے عالم سوڑ جو لیں آخری کل بھی نہیں جاندہ، سورۃ الفاتحہ بھی نہیں جاندہ، حافظ ودا گولے دے او آسیں وقت کئی مسیحت اچ پے ویندن آدن حافظ صاحب توارے شاگردیں وچوں کہیں ختم کیتا ہوئے تو اوہ ختم تا دیو آچا کیتا تو سائیں تا دیو ساکوں، اے عجیب فلسفہ ہی وے۔ آج دے بعد این آ کیا کرو حضرت توارو آئے ہیں ساکو بھوک چھتی لگی ودی ہے تا ٹکر تو ساں کھاؤ چا تاکہ ایسا راج پوں، این کریں نہیں آدھے مر رہی پوسا نہیں کریں نا اکسن، این کریں آکے نے بھئی اساں جڑانا نواں سوٹ پاون دا ارادہ ہے سارا سوا آیا دردی کلو حضرت تساں پاؤ چاہتا سمجھو اساں پا گی دا، این کہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی قرآن مجید پڑھنا بھی ہے، قرآن مجید پڑھاونا بھی ہے، قرآن مجید سننا بھی ہے، قرآن مجید سناونا بھی ہے، لیکن پڑھن دے نال نال سمجھنا بھی ہے، پڑھاون دے نال نال سمجھنا بھی ہے، سکھن بھی ہے تے سکھاونا بھی ہے۔ جیڑا بندہ قرآن مجید کو سکھے اللہ تعالیٰ ان دے سارے مسئلے حل کر دیں۔ اللہ فرمائے دے افلا یتدبرون
یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ دے تورے دلے تے تالے تا نہیں پائے گئے۔ قرآن کتھوں پڑھیں دے، کتنال پڑھیں دے، بولیں دے نہیں وے اچھا دسو تے اللہ سے ہیں کہ دلیں کو تالے تا نہیں پائے گئے۔ قرآن کتنال پڑھیں دے تے زبانے کو تالے نہیں پائے گئے، اللہ ہی کیوں نہیں ہے کیا، این کیوں نہیں ہے کیا، اللہ زبان تے تالے پائے گئے، اللہ ہی کیوں نہیں ہے کیا۔ انہا مطلب ہے کہ اصل قرآن کتھوں پڑھیں دے، کتھوں جلے پتہ ہی نہ ہوئے قرآن پاک دا وال کیا فائدہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، قرآن مجید کو سکھنا چاہیے۔ جیڑا بندہ قرآن مجید دا اے حق ادا کرے، قرآن سکھن والا بندہ مشرک نہیں رہندا۔ جیڑا قرآن مجید دے سمجھ تے سکھن وچ ماہر بن گئے، اے بدعتی نہیں بن سکدا۔ جیڑا قرآن کو سکھ گئے پیو ماں دا دشمن نہیں بن سکدا۔ قرآن کو سکھن والا بے نماز نہیں بن سکدا۔ قرآن کو سکھانا لا سود خور نہیں بن سکدا۔ جے کو قرآن سمجھ آوے وہ دھی بھین دا حق نہیں کھا سکدا۔ جے کو قرآن سمجھ آوے وہ نشے دے قریب نہیں بن سکدا۔ جے کو قرآن سمجھ آوے وہ جواری نہیں بن سکدا۔ قرآن توحید سکھیں دے، قرآن سنت دی پیروی سکھیں دے، قرآن حلال سکھیں دے، قرآن حقوق اللہ سکھیں دے، قرآن حقوق العباد سکھیں دے۔ افلا یتدبرون القرآن، اے حق کے قرآن دا جو ایک کو کیا کرنا چاہیے ہے، ساری تقریر جی ہکا گال دسی رکھو، قرآن کو سکھنا چاہیے۔ بولو کیا کرنا چاہیے ہے۔ ایک بھی گال سنا دے ماں جوانے جڑا ان پڑھائی جٹ آئی، ان پڑھائی تے بکریاں چھڑی ودا، کیا چھڑی ودا، جنگل تے ماں اپنے بال کو آدھی پئیے وانج قرآن پڑھ سکھ حافظ بن عالم بن، وہ ضد کیتی پیا بھئی میں نہیں ویندا، وال آکھے وہ ضد کیتی پیا تے ماں دیئے وے پترا اگر تو قرآن نہ سکھیو ایویں بکریاں چرے سے جویں اے چرواہا بکریاں ودا چرے دے۔ اے جڑا بکریاں دا چرواہا این دے دل خیال آئے میں اے جڑا ختم کہ عورت میں جا مثالہ دے کہ اپنے پوتر کو پیا دی آئی گئے بازار بکریاں دا جڑ ویچ چھوڑے سی، بکریاں ساریاں ویچ کے ایک عالم دین دے کولو بائے گئے، قرآن پڑھن لگ گئے، سکھن لگ گئے، سمجھن لگ گئے۔ جڑے ویلے قرآن پڑھ کی دیسا سکھ کی دیسا سمجھ کی دیسا وال قرآن پڑھاون لگ گئے۔ آج ون پوچھو قرآن دے کاریاں کے جڑے قرت کی تی ودن، تجوید کی تی ودن، سبا عشرہ کی تی ودن، قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کے پوچھو یا بے قاری کے پوچھو، این ٹائم سب تو زیادہ قرآن دی قرت دے حوالے نال جڑے بندے نے قرآن دیاں کتاباں لکھن اون دا نا امام کسائی ہے۔ ایہو امام کسائی ہے جڑا 40 سال دی عمر بکریاں چھیڑی ودا، بکریاں بیچ کے قرآن سکھن شروع کر دیتا سی۔ اللہ نے قرآن دا قاری بھی بنایا تے اللہ نے قرآن دا عالم بھی بنا دیتا ہے۔ نا کیا ہاسی امام کسائی، امام کسائی 40 سال دی عمر دے بعد او قرآن سکھ سکتے۔ تساں افسوس زمین رہاونی ہوندی ہے، مصروف ہیں، 4-5 گمی منجھی مولی صاحب جھلی پہیں باؤ نہیں پھوشیں مصروف ہوندے ہیں، جڑا فجر شام پھوشاں ملے ہوں دا دماغ ہی پھوشیں والا ہوندے، مٹی نماز پڑھنی ہے ٹائم کڈھنے۔ اچھا جلے بیمار تھیندے ہو وال ڈاکٹریں کو آندے ہو وال پھوشاں فصلاں کنے وینجن آدھے میں ایک نکی جی مول سے ہٹی لائی پیاں میں والو تھائیں بیٹھا رہنا ساکو تا ٹائم ملدا نہیں بدبخت ہیں قرآن تا پڑھے کا ان سے ہیں۔ واہ آپ ہی فتوہ چلا ہے تاکہ مولوی صاحب کچھ نہ آکھے۔ میں جی بڑا بدبخت ہوں مولوی صاحب، میں تے ان پڑھ بندہ سیں بھئی تے کو ہون کیا تھی گئے نان کھا گئے تے کو کیا ہون مدرسے نہیں مان سکدا، ہون مسجد امام دو نہیں مان سکدا،
کہ میں کو الحمدللہ رب العالمین دا مطلب سمجھا. متولی کو بنایا کرو جے کو قرآن دا ترجمہ آندا ہوئے. امیر صاحب اج کولو لا جڑا نا لاگو کر دو. حافظ کو کھڑو مسجد امام جے کو قرآن دے ترجمے دا پتہ ہوئے. اسا گلیندے ہیں ودے نمازیں علیحدہ تے اینجا گلیندے ہیں پتہ ہے جڑا نال بہاری دے سکدا ہوئے. جڑا ترجمہ جان دے وہ بہاری مٹی دیں دے ہو تے ہتھوں بہاری نال منہ سجے سی ساڈا. اساں آتے ہیں جمعے والا بیا ہوئے، نمازیں والا بیا ہوئے، پالیں والا بیا ہوئے، ترجمے والا کلاس پڑھاون والا بیا ہوئے. واہ واہ وانڈ کڈھی ہے. اوے ہی نہیں کرنا. ہکو عالم دین بلہا جڑا ترجمے دی کلاس پڑھاوے، جمعے پڑھاوے، جڑا پالیں کو قرآن پڑھاوے بھی صحیح تے قرآن سکھاوے بھی صحیح. کیا کرے بھئی؟ ایک قرآن دا حق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے. ذرا تھوڑا جیاں غور کر. ایک بزرگ گزرین، امام گزرین، جنہیں دا نام ہے امام ظفر. کیا نام ہے؟ بولو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مشہور شاگردن. کیا نام ہے؟ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ. زندگی دے آخری ڈمہاریں چ قرآن حفظ کیتے نے. زندگی دے آخری ڈمہاریں چ قرآن حفظ کیتے نے. ترجمہ تے عالم بنین تے جو ہی پڑھن پڑھ کے فارغ تھین تو کچھ ڈمہاریں دے بعد فوت تھی گئن. جلے فوت تھین انہیں دی عمر 40 سال آئی. کتنی سال آئی؟ یعنی 38 سال دی عمر چ انہیں قرآن پڑھنا شروع کیتے، سکھنا. اے 2 سال چی انہیں شگردی اختیار کیتی ہے. میرے دیکھیں ذرا جڑے ویلے فوت ہوئیں امام ظفر رحمت اللہ علیہ فوت تھی من دے بعد کہیں اپنے شاگرد یا کہیں اپنے دوست دے خواب جائیں تے او پوچھتے امام صاحب تواڈے نال کیڑا سلوک کیتا گئے. امام صاحب دا جملہ اج بھی کتابیں وچ موجود ہے. امام صاحب آدن کیڑی گال دساں میری تے حالت لولا اسنتین لا حالک ظفر. اگر میں ظفر کو آخری 2 سال قرآن سمجھن والے نصیب نہ ہوئے نا میں ہلو میں ظفر ہلاک تھی گیا. یہ 2 سال قرآن والے میں کو زندگی نصیب نہ تھی دے میں کیا تھی گیا. بولیں دے نہیں پائے. قبر بھی روشن ہوں دی ہے جے کو قرآن اندہ ہوئے. ہٹی دے سودے سارے جان دے ہو، جنرل سٹور دے سارے ایٹم جان دے ہو، کپڑے دیاں ساریاں ورائٹیاں جان دے ہو، کمان دیاں ساریاں ورائٹیاں جان دے ہو، برادری ساری جان دے ہو، سیاست ساری جان دے ہو. ہائے افسوس زمین کیوں نہیں پھٹ دی، آسمان کیوں نہیں ٹوٹ دا. مسلمان نہیں جاندا تو قرآن دے لفظیں کو نہیں جاندا. یہودی اپنی کتاب کو جاندا ہے، عیسائی اپنی کتاب کو جاندا ہے، مجوسی اپنی مذہب دی کتاب کو جاندا ہے. نہیں جاندا تے مسلمان نہیں جاندا. قرآن رو رو آہیں بھریندا، در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا. قرآن رو رو آہیں بھریندا، در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا. پتہ ہی کوئی نہیں. اوے لوگو قرآن دا حق ہے. اگر چاہندے ہو برکت آوے، رحمت آوے، تبدیلی آوے وال قرآن کو پڑھنا بھی پوسی تے نال بولیں دے نہیں بھئی یار نال کیا کرنا پوسی؟ قرآن سکھنا بھی پوسی. اساں علماء ماشاءاللہ گواہ ہیں. میں الحمدللہ ہونی میں ہفتہ کھن پہلے واپس آیا تے کوئی 5ویں واری چکر لا آیا حرمین شریفین دا. اللہ بار بار نصیب کرے. پچھلی واری اساں سعودی حکومت دے تحت جڑے علماء دی ٹیم عمرے تے گئی آئی اندے چ الحمدللہ میں بھی شامل آمی شاہی عمرے تے. اتھاں آئمہ حرمین نال ساری ملاقات ہوئی. ایک مسجد نبوی دے امام شیخ محسن العباد محدث، شیخ محسن العباد محدث مدینہ یونیورسٹی دے لیکچرار بھی ہیں، مسجد نبوی دے امام بھی ہیں. عمر ہے انہاں دی 90 سال. ساری ملاقات ہوئی. ہن تک بھی نو ایک پاسو کڈو پلر دے نال باندھے ہیں تے سختی نال منع کیتا ہے انہیں میرا ڈسائے کہیں کنا تاکہ میں قرآن پڑھ سکاں تے ذکر کر سکاں. اتنی وڈی ہستی علیحدہ. خیر ساکو ایک دوست آکھیا بھی میرے استاد جی ہیں نو میں ٹائم کھتے تو توار نال ساری بڑی سونی ملاقات ہوئی، رج کے ملاقات ہوئی، نور چمکے چہرے تے مسجد نبوی دے امام تے. تے سارے وچوں ایک دوست نے سوال کیتا کہ میری عمر جڑی ہے وہ زیادہ ہے تے میں چاہنا میں قرآن دا حافظ بنا، عالم بنا تے میں کوشش بڑی کیتی ہے لیکن بڑھ نہیں سکتا تے میں کوئی دسو میں کیا کراں. انہیں پتہ کیا ہے کہ
انہیں کہ مسکرا بھی پینا کہ میں محسن العباد جے کو ملن آئے بیٹھے ہو خود قرآن حفظ کی تمی 50 سال دی عمر ہے کتی سال دی عمر ہے تساں 25 سال دے مسیں تھیندے ہو تے بھا بالی ودران دے ہو بھی ساکو بابا ٹائم کہیں ساکو ٹائم کہیں پتہ نہیں قبر اچ کیڑا منہ رکھے سو وہ گال سنو اے شور کوٹھیو جے قرآن پڑھے سمجھے بغیر تو آپ کو موت آ گئی اللہ دی قسم ہے تو آدھی موت انسان دی موت نہ ہو سی گڈا دی موت ہو سی جانور دی موت ہو سی فکر کرو اپنی فکر کرو قرآن سمجھن دے بغیر اگر تساں مر گئے قبر وڈی اوکھی ہے اجا تک تو کو قرآن پڑھنا نہیں آندا قرآن سمجھنا نہیں آندا تھوڑی چودراہٹ دا تھوڑی ڈگری دا تھوڑی جٹاکی دا تھوڑی ذمہ داری دا تھوڑے پیسے دا کیا فائدہ قرآن دا حق کا قرآن کو پڑھو بھی صحیح تے قرآن کو نال بولے نے بھی دے قرآن کو نال اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے ویلے قرآن مجید کو سکھسو میں اللہ توالے سارے مسئلے حل کر دے سو سکھے کرو قرآن مجید اور تھوڑا جیاں میری طرف توجہ کر جڑے ویلے جنگ بدر دے قیدیاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ کیتا آئی لوگیں والا اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں انہاں دے وچ ایک قیدی جڑا مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہویا جہندا نا حضرت جبیر جڑا مطعم بن عدی دا بیٹا آئی جنگ بدر دے قیدیاں دے وچوں آئی اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ای جبیر کو مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھ دے ہو حضرت جبیر خود آدن میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا کھڑا ہم تے مغرب دی اذان تھئیے میں مسجد نبوی دے پلر نال بدھا کھڑا ہم تے مسجد دے اندر مغرب دی نماز دا وقت ہوئے صحابہ صفا بناون لگ گئے امام کائنات مصلی امامت آ گئے کون آدھے پہن جبیر بن مطعم بن عدی میرے دے دے ادھرا وہ دے دے ادھرا جبیر بن پتہ ہے تو کوئی مطعم کون ہے نبی سی جلے فدیہ گھندے بیٹھے ہیں تو جبیری میں فدیہ دیتے آپ وال پوچھتے بیٹھے ہیں کون ہیں ہر کہیں کھلو یہ کیسی میں جبیر ہوں سنا ہے دلوں ذرا آپ نے فرمایا کیڑا جبیر آکھنے میں مطعم دا پوترا آکھنے کیڑا مطعم انہیں کسی مطعم بن عدی جیڑا ہی میں آکھن لگن نبی سی فرمائے اے اوہو مطعم تا نہیں جائیں میں کو طیفی چو زخمی حالات امن امان مکے پچھوایا ہا یہ اوہو تا نہیں سنی ذرا جیڑے ویلے میں زخمے کے چور آمی تے ایک باغ اچ گیا آمی تے اتھو والی میں کڑا دے کے طیف دے سرداریں دی آنکھ اچ آنکھ پاکیں مسلمان بھی کہنا ہا اپنی عام شام اچ رکھ کے میں کو مکے دا راہ لایا سی وہاں کے جیا سے ہوں دا پوتراں میرے نبی رو پے فرمایا صحابہ میرا دل گوارا نہیں کریں دا میں دے کے فدیہ گنا این دے ابے میرے نال چنگائی کی تھی آئی میرا دل آدھے میں دے نال چنگائی کرا وانج تک بغیر فدیے دے چھوڑے دے پہ ہیں ابے ہی دے چنگائی کی تھی آئی انہا مطلب پہ پیو ڈاڑے چنگائی کرن تے نسلیں تک کو چنگائی فائدہ دیں دیئے نسلیں تک فائدہ دیں دیئے ہن سنی درہ حضرت جبیر آدن میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدہ ویامی میرے دے خدرہ جلے تھک کو اشارہ کرائے میں کو آج 1.25 گھنٹے دی بڑی سختی نال پابندی کرا دیتی گئی ہے بھی 1.25 گھنٹے تو 1 منٹ اتے اٹھو تے ایسی تیسی کر لے سوں تیری مطلب این تو کہنے آکھیا لیکن ترجمہ ہی ہو بڑھا آکھیا کہنے نہیں میں لیکن ترجمہ ہی ہے چلو کوئی گال نہیں بزرگ ہیں صحیح میرے واسطے یہ بھی سعادت ہے تساں سارے اٹھی ونجو کوئی مسئلہ نہیں میری جماعت دے علماء قائدین میں کو سن دے بیٹھن یہ میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے ایویں نہ صحیح میں امید ہے تھوڑا وقت ضائع نہ کرنا پیا ہو ساں کیا خیال ہے ورنہ میں ایک نکی جی اباسی روایت چاہ میں بادشاہ کرے ساں میں تو بہانہ کولنا ہوں دے کیا خیال ہے ہاں جی قرآن کو پڑھنا بھی ہے تے نال بھائیوں کو جا کھائے ودے سویرے گئے آوے بھائی کیا سنا ہے آوے بھائی وہ آدھا قرآن پڑھو ہی صحیح تے نال بولو یار قرآن پڑھو ہی صحیح نال نماز پڑھو ہی صحیح نال اچھا کھو جنازہ پڑھو ہی صحیح نال عید پڑھو ہی صحیح تے نال انقلاب آسی کے نہ آسی تبدیلی آسی کے نہ آسی
اچھا تسا ایک میں کو ورکا دے دیو سپیر پاڑ دے سارے نام میں کو حفظ کرا دیو پڑھا دیو میں موٹر سائیکل کو پنچر لاگن سا پکائی تو ودا ہو سا سائیکل جنا بھنی جے میں بنا دے سا کو تسا میں تو کو آخا میں ڈگری ہے پہ میرے کے تسا تو جو لو ہے ڈگری دا پوترا سا کو چاہیے جیڑا سائیکل بناون سکھیا ودا ہوئے نہیں سمجھ آئی وہ نہیں سمجھ آئی سا کو چاہیے جیڑا سکھیا ودا ہوئے فرشتے ہی قبر چاکسن او چاہیے جیڑا قرآن جاندہ ہوئے جے کو پتہ ہوئے قرآن آدھا کیا ہے جے کو پتہ ہوئے قرآن آدھا کیا ہے ہون میرے دیکھیں درہ حضرت جبیر آدھن سنو دے بیٹھے ہو ایرے دیکھ آدھن مائی میں بدھا کھنا صحابہ نماز پڑھ دے پہن کیا منظر ہو سی نبی کریم علیہ السلام نے نماز مغرب دی آپ نے ابتدا فرمائی سورۃ الفاتحہ شروع کی تھی جبیر آدھے پہن آپ نے فاتحہ شروع کی تھی فاتحہ مکامن دے بعد آپ نے سورۃ الطور دی تلاوہ شروع کر دی تھی حضرت جبیر آدھے میں سندہ کھنام صرف سندہ نہ کھنامی میں سمجھدہ بھی کھنام عربی جاندام میری مادری بولی عربی آئی قرآن بھی عربی وچ آئی سمجھدہ کھڑا میں اللہ تے پاک نبی پڑھ دے جیڑے ویلے سورۃ الطور دی اس آیت کریمہ تے آئے اللہ دے نبی پڑھ دے کھڑے آن ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون اللہ دے نبی جڑے ویلے اس آیت کریمہ وچ آئیں جندہ مطلب یاد دسو کائنات کائیں بڑھائیے اساں بڑھائیے یا غیراں بڑھائیے ان جملے میرے سنی ذرا حضرت جبیر دن قادت انت تیرا قلبی لگدا ایویں ہا جویں میرا دل پھٹدا ہوئے سمجھی جو کھڑا تو آدھا دل پھٹے کریں سبحان اللہ ڈھیڈ پھٹ دے دل نہیں پھٹ دا سارا ڈھیڈ پھٹ دے دل کرے نہیں پھٹتا وہ باندھی جائے کرے دل پھٹو کیوں نہیں پھٹ دے دل اللہ دی قسم ہے میری جماعت دے ہیرے علماء بیٹھنے قرآن ہے اللہ دے وہ انسان ہو جے ایہو قرآن میں پہاڑیں کو دے وہاں تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ تھی ونجنا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ لیکن اللہ دے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ اوے پتھر دل انسانو وات اللہ دے جہاں پتھر بھی نرم ہے تو آدھا دل تو پتھر کے بھی زیادہ سخت ہے اے جڑے سخت ہو ٹس تو مسی نہیں وے تھیں دے نہ سورت بقرہ اثر کریں دیئے نہ سورت کہف اثر کریں دیئے نہ سورت اخلاص ہے اساں قرآن بھی ہے پڑھ دے بھی ہیں مشرک بھی ہیں قرآن بھی پڑھ دے ہیں نشہ بھی کریں دے ہیں اساں قرآن بھی پڑھ دے ہیں دھوکے بھی کریں دے ہیں قرآن بھی پڑھ دے ہیں سود بھی کر دے ہیں انہا مطلب ہے قرآن کہن سے پڑھ دے پڑھوں آتے باتے کام نہ کروں حضرت جبیر آدن یہ دیکھو جیڑے ویلے نبی سے ہی آیت چین میرا دل پھٹے ہون میری آنکھیں چاک پامی درہ آدن میں رو پیاں میرا رومن جھلیندہ نہ آئی کنٹرول نہ تھی نہ آئی اچھا اچھا رومن پائے گیا اچھا اچھا جڑے ویلے امام کائنات نے مغرب دی نماز ختم کی دیئے جناب رسول کریم نے فرمایا جبیر تیرا کیا مسئلہ ہے تیرا کیا رولا ہے کوئی حاجہ تھی بھی حضرت جبیر آکھن لگے اللہ دے پیغمبر میڈیاں رسیاں کھول لے ہو میں تو آپ کو ملنا چاہنا امام کائنات نے فرمایا میرے صحابہ حضرت جبیر دیاں رسیاں کھول لے ہو لگ دے قرآن اپنا کام دکھا گئے قرآن اپنا اثر کر گئے حضرت جبیر آ گئے اللہ دے نبی دے سامنے بائے گئے جمیں اتحیات دی حالت جبائیں دے سیر تلے سٹی بیٹھے ہون تے ہنجوں بہیں دے بیٹھے ہون تے آدھے بیٹھے ہون سونے ہاتھ بدھاؤ جا بیعت کراؤ جا تے کلمہ پڑھاؤ جا آج سمجھ میں قرآن تے آج پتہ لگ گئے اے قرآن نوران
نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سدھا جنت جاوے اللہ دیا فلا یتدبرون القرآن دنیا کائنات دے سلابیں جب پھسانا لے ہو زلزلیں دی ذات دے چاونا لے ہو اپنے وسیبے چا اپنے پوتر قتل کراونا لے ہو اپنے بالیں کو نشے دی حالت جا دیکھانا لے ہو اے مسلمانوں جنہ دیاں بیبیاں بے پردائن اے مسلمانوں جنہ کے شرک تے توحید گئنی انہاں کو میں اللہ دا پیغام ہے اپنے دل دیاں آنکھی کھولو قرآن مجید کو سمجھو جڑے ویلے قرآن دے لفظیں کو سمجھ سو اللہ تو کو سارے مسئلے سمجھا دے سی جڑے ویلے قرآن تے غور کرے سو اللہ با ادب بنا دے سی جڑے ویلے قرآن تے غور کرے سو اللہ موحد بنا دے سی جڑے ویلے قرآن تے غور کرے سو اللہ متبع سنت بنا دے سی جڑے ویلے قرآن تے غور کرے سو اللہ صحابہ دا دیوانہ بنا دے سی اللہ دے قرآن دا حق کے قرآن پڑھیا بھی کرو تے نال بولو بھائی نبی دا ایک صحابی ہے جنہ نام ہے عثمان بن مظعون کیا نام ہے 10 منٹ رہے گا 10-15 منٹ گھنٹے کھولو توجہ ہے جی ہاں انشاءاللہ توجہ ہے انشاءاللہ قرآن سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا میں پوچھ سا عاقب صاحب کے تنویر صاحب ہونے کی نے بھی توالے بھی چو کیڑا بندہ مدرسے گئے تعلیم القرآن پوچھ سا کیڑا جوانے جائیں اپنی دھی بھین بھیجیے انہیں طاہر صاحب دے مدرسے اے ایویں بس جلسے زور ہے جلسے دا زور ہے شور کوٹ پہلا نمبر تے جلسے ہیں اگلی گال میں نہیں کریں دا مولانا رفیق صاحب کے پوچھ گئے ٹھیک ہے ہاں نہیں کر زور ہے بابا جدن جلسہ ماشاءاللہ شور کوٹ ہے جو ہے کوئی نمازی وجھن کائیں نہ آکھے سی مار کا ہچاں ڈھیر لائی پہن کوئی توحیدی ودھیے کوئی کو قرآن دا پتہ ہی لگے کوئی مبلغی ودھن کہے نا میں تو کوئی ہو جائیں کئی دوست دکھا سکتا جڑے قرآن سکھ کے علماء کے تقریراں سن کے اللہ دے فضل نال داڑھیاں بھی انہاں پوریاں شلواراں بھی اچھاں تے مستقل مسیتیں دے خطیب بن چکن جمعے پڑھے نن کیا کریں نن جمعے میرے خود نانا جی حاجی غلام حیدر خان دستی مرحوم رحمت اللہ علیہ پہلے جمعیت مرکزی جمعیت اشاعت و توحید چند 70 تو پہلے الحمدللہ اہل الحدیث تھے ان پڑھن بالکل لیکن اللہ دے فضل نال آپ قرآن پاک سکھنا انہوں نے دو چار علماء کو اپنے واسطے رکھیا ہویا ہا انہوں کو تنخواہ دیونی ذمہ دار ہن زمینہ ہن انہوں دیاں انہوں کو صرف ہی واسطے رکھیا آنے بھئی میں کو قرآن سکھاؤ تے پڑھاؤ وال اللہ دے فضل نال جیتی جیندے رہ گئن اپنی جامعہ مسجد خطبہ جمعہ خطبہ آپ دیندے رہ گئن انہیں جہاں ہون تک بھی تقریراں لکھیا ہویا جڑے ویلے میں دے داں میرا عقل حیران تھی میں دیکھ اتنی بریک بینی اور اتنی سمجھ بوجھ اے سارے جڑے لوگ ہیں سارے علاقے جو پھیرے پاتے ہیں تو سارے لوگ اہل حدیث تھے ہیں کیویں تھے ہیں قرآن سمجھایا آنے سارے وڈیرے قرآن نہ سمجھے نہ تھے اہل حدیث نہ تھی میں نہ اساں قرآن کہیں نہیں سمجھا تو ہوں دور ہیں انہیں لوگیں قرآن دی آیتاں سمجھ آئے ہیں لوگیں دے گھریں چ گئے ہیں اے آیاتی ہیں نبی دا صحابی ہے جننوائے عثمان 10 منٹ برداشت کروے سو کوئی کروے سو نہیں آکھے نے جیا برداشت کروے سو نہ آکھے نے جیا برداشت کروے سو مہربانی توارے دوستیں دے مولوی کو مولوی سنے قیامت دے نشانی ہوئے لیکن شور کوٹے چنگا ماحول ہے ماشاءاللہ پوری قیادت سیادت بیٹھی ہے علماء بیٹھن امیر بیٹھن ناظم بیٹھن ہیں ماشاءاللہ میں اے ڈٹھے کے ہی تھا آپس پیار بڑھائے ہیں تومبڑوں بھی چنگا کرن تے محبت ہی بڑی کرن چھک تانی ایویں کرن جی میں کیجئے ہونے بھڑ دن لیکن تھوڑی دیر بواتا ہاتھے چھاتوں دے ماشاءاللہ جی میں عورتاں آپا تے 9-10 بجے جھیڑا لاویں تے دیگری دے ٹائم ایک بے دے گھر ویندیے پئی ہیں ادھی تیرے گھر ساری مونگری آئی ودھی ہے مونگری دا بہانہ بنایا وا صلح تھی گئی ماشاءاللہ شور کوٹے سے مونگری دا ہی نہیں پوچھنا پندا وا تا آپ صلح ہو دی ہے اللہ محبت قائم رکھے اللہ ہی میں پیار قائم رکھے اللہ ہی نے میں تو آجا مثالاں دینا رہنا چنگیاں مثالاں
کہ اتھاں جڑا کوئی ایک مسجد جمعہ ہوئے باہر دے خطیب دا پورے علاقے بیا کتھا ہی نہیں رکھ دے، ایویں یا نہیں؟ وہ ایویں ہاں ماشاءاللہ یہ سونی جا ہے نا، سونی گال ہے، ایک دوجے نال مشورہ، ایک دوجے کو اطلاع، پروگرام، جلسے، ماشاءاللہ بڑی تبدیلی ہے۔ طلباء پڑھتے پہن، علماء مدارس ہیں، بڑی محنت ہے ماشاءاللہ، لیکن مزید سارے وڈے چھوٹے بزرگیں دے گو میں ہاتھ بدھ کے ایویں سمجھو پیریں تے ہاتھ رکھ کے ترلا کرے نا، مرن تو پہلے پہلے قرآن کو سمجھ گنو، اللہ قبر تے آخرت سونی کر دے سی، اللہ قبر تے آخرت سونی کر دے سی، لیکن سمجھو کہ کوں اچھا نہیں جواب دیں دے۔ صحابی دا نام ہے حضرت عثمان بن مظعون، کیا نام ہے؟ عثمان بن عفان نا، عثمان بن بولو، بخاری دی حدیث ہے۔ اور میرے دیکھ آدن مسلمان میں کہنا تھی آمی میں گزردہ پیامی نبی سے بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، میں گزریاں تو میں کو آکھنے عثمان ساڑے کٹھے بھی بیٹھا کر، ساجاں گالی میں سنیا کر، ساکو ٹائم بھی دیتا کر، میرے نبی کے جڑے رحمت للعالمین کے جڑے وڈے باخلاقن حضرت عثمان آدن میں بہ گیا، میں کہ اللہ دے نبی میں مسلمان نہیں، توڑے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتے میں خلل پاواں، آپ نے فرمایا نہیں آ کے بائے۔ حضرت عثمان آدن میں امام کائنات دے کٹھے ہی میں بیٹھا، اچانک اللہ دے پاک نبی دی طبیعت بگڑن پائے گئی ہے تے نبی کریم دے متھے تے پسینہ آون پائے گئے۔ میں ڈر گیا، میں پہلی باری ڈٹھا بھی ہائے شالا خیر، میں کہ اوے مسلمانوں کیا مسئلہ ہے، خیریت ہے؟ اوہی چپ تے تھوڑی دیر دے بعد نبی سی سر اپنا اتے چاہتے پسینہ صاف کیتے نے، میں پوچھے سونا خیریت؟ آپ نے فرمایا عثمان اے میڈو قرآن دی وہی پیندی آئی، شور کوٹیو میری پوری تقریر دا ایک جملہ گانڈ بدھائے، جیڑا قرآن نبی کو پگھر دیواوے، جیڑا قرآن نبی دے پسینے کڑھاوے، جے نہ سمجھ دے ہوں دے تو پسینہ کرائی نہ آوے۔ کتنی وڈی بات ہے ہی دے وچ، اللہ دے میں جننے کو آکھے تو آکو قرآن ہوئے انہیں کے کہنا، آسمانے کو آکھے انہیں کے کہنا، زمین کو آکھے انہیں کے کہنا، میں پہاڑیں کو آکھے انہیں کے کہنا، میں انسان کو آکھے تک کو قرآن ہوئے ہی ہے کہ جیا ہوئے، اللہ دے میں دے تا دیتے، لیکن انہو کان ظلومن جہولا، اے گالہ بھی ہے تے اے ظالم بھی ہے، قرآن چاہتا کھڑے، لیکن یہ قرآن ہو سی جڑائی کو جہنم دے کھلے مروے سی، چاہتا کھڑے لیکن دی لاج نہ رکھ سی، نہ ہی کو پڑھن ڈا سی، نہ ہی کو سمجھن ڈا سی، انہو کانا ظلومن جہولا، اے ظالم ہے، ان قرآن تے ظلم کی تے۔ اگر میں آکھاں مبالغہ کہیں بھامیں ناراضی تھی وہ ساری اج جتنا بھی معیشت دی تباہی دی وجہ ہے، سیلاب دی وجہ ہے، قرضیں دی وجہ ہے، تباہی دی وجہ ہے، وہی ہے کہ اسائیں امانت دا حیا نہیں سے کر سکتے پہ، لاج نہیں سے رکھ سکتے پہ۔ عثمان میں کو پگھرتا ہے، جبریل قرآن چاہتی وقت عثمان آدھے مائیں میں سدھا تھیاں، میں کہ صحیح کو عجیب گال ہے، ایک جا کلام ہے جائیں تو آدھے پا گھر کا ڈھا چھوڑیں، خیر تے اللہ دے نبی اگر مناسب سمجھو سنی درہ تے میں کو تا سنا ہو کیڑی آیا تے جائیں تو آدھے پا گھر کا ڈھائے، نبی سی فرمائے عثمان سن گن سے وہاں کہ جی آسی سن دیں، سننا نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمائے سورۃ النحل 14واں سپارہ، میرے نبی فرمائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حدیث پاک دا میں ذمہ دارا امام کائنات جا آیت مکیندے ودیاں، حضرت عثمان بن مظعون دے چہرے دو نظر پاتی نے، اکھاں میں آنسو آ گئے، قریب تھی کہ آدھے اللہ دے نبی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ
مولا کریم فرمیندے دنیا کائنات والے ہاں قرآن کو پڑھیا بھی کرو تے نال اچھا جواب دو نال اچھا جواب دو نال جڑے بھیرا میں اجاں تک نہیں علایا او والا ہو نال ادھے دیکھو اندرہ تو کوئی ایک حال دیوان نواں تا نہیں پرانا ہے سنی ودے ہو سو چلو میں تو کو یاد دیوان نبی دے یار گئے کھڑن ایک بادشاہ دی دربار ہے کتھا گئے کھڑن ایرے دیکھ میرے دیکھ ایڈو سارے صحابہ کھڑن ایڈو مکے دے سارے کافر کھڑن ملک بیدا مذہب بیدا ریاست بیدی اے آدھے کھڑن انہیں دی گال نہ منائے اے بے دینن اے آدھے کھڑن انہیں دی نہ منائے اے بے دینن سمجھ آئیے انہیں آکے صحیح تو آکو پتہ ہے اے تو آدھے نبی عیسیٰ دے بھی منکرن تے اے اپنے پیو دے دا دین چھوڑی ودن بادشاہ بیٹھے ہوئے کرسی تے ہوں کہ ہاں بھئی تورا کیا مسئلہ ہے انہاں کہ جی سادو قرآن ہے نبی سی ساکو قرآن سکھائے ساکو سمجھ لگ گئی ہے اساں اللہ تعالیٰ دی توحید منن پائے گئے وہاں کہ بھئی ہوں کھیر پانی کرنے ہیں اگر قرآن ہے وہی نبی ہے تو ادا سچا میں آپ بھی عالمہ انجیل پڑھی ودا ساڑی اماں مریم دا تے حضرت عیسیٰ دا بھی قرآن ذکر ضرور ہو سی اگر ہے تو سناؤ جا جے نہیں تو چپ کر کے ونجو نہ تے ڈھک دے سائیں وے حضرت جعفر تیار علی پاک دا بھرا ہاتھ کھڑا کر کے آدھے بادشاہی اجازت دے میں اماں مریم دا قصہ سنا ماں اجازت دے میں حضرت اماں مریم دی بات دساں بادشاہی میں تلے ڈٹھے تے مکے دے کافر کھڑے انہوں نے کہ نا بادشاہی ہو کام نہ کریں سادہ تجربہ ہے جائیں سنیے وہ پھسے سمجھ آئیے جائیں سنیے وہ پیو مادہ نہیں رہا جائیں سنیے وہ ڈاڈے پر ڈاجینا نہیں رہا بادشاہ کہو بکواس باندھ کرو میں بھی عالم ہاں کوئی مذاق تھوڑی ہے ہی میں پھنس بے ساں ہیں پتہ لگ بے سی میرے دیکھیں ذرا حضرت جعفر تیار اگتے ہوئے اللہ تعالیٰ دا قرآن 16واں سپارہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے حضرت جعفر تیار انہیں اچھا پڑھنے لگ گئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا
مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت جعفر تیار، عیسیٰ بن مریم دے جمن دا سارا قصہ حضرت جعفر تیار۔ ہن میرے دیکھی یہ جملے تائیں میرے ظاہر نہیں کرنے، میرے دیکھو جعفر تیار قرآن مکایا ہی دیکھ سیر چاہ کے نجاشی دے چہرے دو دیکھن لگ گئے، کافر بھی دیکھن لگ گئے۔ حوالے دا میں ذمہ دار ہوں، اللہ دی قسم ہے میرے بھائیو، قرآن مکا کے نجاشی عیسائی بادشاہ دے چہرے دو ڈٹھے سی، رو رو کے اپنی داڑھی بھی پسائی بیٹھا تے اپنا چولا بھی پسائی بیٹھا تے بیٹھا دہا جعفر بس کر، یہ اوہ قصہ ہے جیڑا انجیل جا میں کو پتہ ہے تھوڑا نبی بھی سچا ہے تھوڑا قرآن بھی سچا ہے۔ ون اپنے نبی کو آکھ کاش میں اون ویلے جیندہ ہوں، کاش میں اون ویلے زندہ ہوں جیڑے ویلے تو ہی قرآن دی برکت نال این جات حکومت آکے کرے سے، کاش میں عملے جیندہ ہوں تے وانج نبی کو وانج آکھو حبشے دا بادشاہ نجاشی اعلان پیا کریں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول ہی واسطے ترلا بیٹھا کریں سارے بزرگیں دے پیر بیٹھا پکڑیں خیر کیڑی شے وچ سارے قرآن کو پڑھو بھی صحیح تے نال اچھا اچھا جواب لے نال ڈھیر سارا مثال ہیں۔ سورۃ الجن پڑھ کے دیکھو، نبی سے قرآن کھڑے پڑھ دے ہیں تے جن قرآن پہ سن دے ہیں وادی نخلہ ہے، نبی سے قرآن جلے مکائے آپ پتے خسر پھسر کیتی نے گال ہی کیچے نے تبصرے کیتے نے جی میں تساں تقریر تو بعد تبصرے کرے سو سنا وقت آدھے چس چوائی ہے تے پہلے مولی چوائی ہے۔ ایک میں کو آئے کہ مولوی صاحب چس وڈی آئی ہے، میں کہ میرے موضوع دا پتہ لگائی ہے، آدھے مولوی صاحب اے سمجھ نہیں لگ دی، میں کہ قہر پوئے پتہ ہے چس کی میں اندھی ہے سمجھ نہیں لگ دی چس اندھی ہے، پتہ کوئی نہیں گال کیا ہے مسئلہ کیا ہے کوئی پتہ چس وڈی اندھی ہے۔
او نا میرا بھرا سمجھا کر قرآن پاک ہوں، سنیا کر قرآن پاک ہوں. جن نے تبصرہ کیتا میرے دیکھ ذرا اللہ پاک نے جن دا تبصرہ سورۃ الجن وچ بیان کیتا، قرآن وچ بیان کیتا. خلاصہ دساں اللہ دے جن نے قرآن چھڑا سنیا کہنا ہا سمجھا ہاں نے نبی دا قرآن سنن تے سمجھن دے بعد سارے جن مسلمان تھی گئے ہیں. او جڑے چونا کو جن قرآن سنن والے ہیں کیا تھی گئے ہیں؟ اساں ماشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھوں چا تے اللہ سا کو اسلام دی بھی سمجھ دے سی، اللہ سا کو ایمان دی بھی سمجھ دے سی. اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے.